السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کل ولاگ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آ رہے۔ لاسٹ ولاگ بھی مجھے لگتا ہے 2 دن پہلے ہی آیا تھا، کیونکہ مصروفیت اتنی تھی شادی کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بنا کے تو رکھا ہوا تھا، جسٹ ریکارڈ کرنا تھا تاکہ پھر میں اس چیز کو اپلوڈ کر سکوں، لیکن اس چیز کا بھی بالکل بھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب شادی والا گھر ہوتا ہے تو آپ کو تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، وہ شادی کی اتنی ساری مصروفیت ہوتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ بس آج مہندی کا فنکشن تھا تو میں نے پہلے سارے گھر کے کام وغیرہ ختم کیے۔ میں نے کہا کہ کام وغیرہ نپٹا لیتے ہیں، کیونکہ پھر واپسی آ کے آپ کو پتہ ہے فنکشن اٹینڈ کر کے انسان تھک جاتا ہے، تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کام سے کر سکے، یا بالکل بھی مطلب حالت ہی نہیں ہوتی کام والی۔ تو بس پھر میں نے پہلے کپڑے پریس کیے اپنے بچی کی اور اپنے مطلب گھر والوں کے، اور پھر میں نے سالن بنا لیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ واپس آ کے بنانا نہیں پڑے گا، تو میں کام وغیرہ کر رہی تھی، ساتھ میں فنکشنز کی پریپریشن وغیرہ، جو اس کے کپڑے نکالنے تھے، جو اس کی حرین کی چیزیں نکالنی تھی، وہ ساری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ ساری بھی مجھے سیٹ کر کے رکھنی تھی، کیونکہ پھر مجھے رات کو رکنا نہیں تھا۔ ہمارا فیملی فنکشن تھا، تو وہ مجھے بار بار زور دے رہے تھے کہ آپ رات کو اسٹے کر لیں، کیونکہ بارات کا جو فنکشن ہے پھر آپ لوگ یہاں سے واپس جائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے اس لیے۔ تو لیکن حرین جو ہے وہ بالکل بھی کہیں پہ جو ہے وہ ٹکتی ہی نہیں ہے، وہ رات کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح سارے لوگ تنگ ہوں گے، میں خود زیادہ تنگ ہو جاؤں گی اس کو سنبھالتے ہوئے رات کو، تو اس وجہ سے پھر میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ میں رات کو رکنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ رات کو لیٹ واپس آ جاؤں گی، پر رکنے والا کام میرے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر یہ نانوں کے بھی گھر جاتی ہے، وہاں پہ بھی مجھے کافی تنگ کرتی ہے۔ اب چلو تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہے، تو میں کپڑے اس کے پریس کر رہی تھی، اپنے پریس کر رہی تھی، تو پھر اس کے بابا جو ہیں وہ اس کے لیے بلی لے آئے تھے۔ وہ ٹوائے سا نہیں ہوتا، وہ چیز سافٹ بلی جو ہوتی ہے، سافٹ ٹوائے لے آئے تھے۔ تو بس میں اس کو کھلا رہی تھی، اسی سے میں نے کہا یہ کون لے کر آیا، تو یہ اس کو دیکھ کے کہتی ہے یہ بھوت ہے۔ میں نے کہا یہ بھوت نہیں ہے، یہ کیٹو ہے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں یہ بھوت ہے، بار بار اس چیز کو ایسے کر رہی تھی۔ تو ابھی اس کو چھوٹی ہے، اس چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ابھی اس کو خالی چڑیا، بکریاں اور گائیں وغیرہ انہی چیزوں کا پتہ ہے۔ اس کو بلیاں آس پاس کبھی اس نے اتنی خاص دیکھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی یہ کیٹو ہے، اس کے ساتھ کھیلو، تو وہ اس کو دیکھ کے کہہ رہی تھی نہیں یہ بھوت ہے، یہ بھوت ہے۔ تو پھر میں اس کو اس کے ساتھ کھلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں کیونکہ کپڑے میں آدھے میڈ میں چھوڑ کے کھانا بنانے لگ گئی تھی، تو پھر اس کے بابا کیٹ لے آئے تھے، تو پھر ہم اس کو کیٹ کے ساتھ کھلانے لگ گئی تھی۔ تو اس کی زپ تھی، تو ہم نے کہا چلو اس میں یہ کاٹن یہ چیز ڈال کے اس کو مطلب موٹی وغیرہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ہینگنگ والی جیسے گڑیا ہوتی ہے وہ بنی ہوئی تھی۔ پھر ہم نے اس میں وہ ڈال دی روئی وغیرہ، تو یہ اس کو پھر تب جا کے سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ یہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ پھر یہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی، تو میں نے کچھ یہ بیڈس منگائے ہوئے تھے، تو میں یہ نیل پینٹ کے اوپر یہ چیز ڈیکور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا پتہ سیٹ ہو جائیں۔ تو یہ چیز مجھے تو بالکل نہیں آتی، پر میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی کیا پتہ یہ چیز اچھی ہو جائے۔ تو اس کے بعد میرا دل تھا کہ میں لینس ڈال لوں، کیونکہ گلاسز سے جو ہے وہ بندہ تنگ ہی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی نکل گئے تھے ادھر شادی والے گھر پہ، کیونکہ میرا تھا میں وہیں پہ جا کے تیار ہوں گی، تو میں جسٹ گھر سے نارمل کیجول کپڑے پہن کے چلی گئی تھی کہ میں ادھر ہی جا کے تیار ہوں گی، اور پھر میں نے حرین کو بھی نارمل ڈریس پہنا دی تھی۔ میں نے کہا تھا اس کو بھی میں ادھر جا کے ہی تیار کروں گی، کیونکہ یہ ایک دم کپڑے جو ہے وہ گندے کر دیتی ہے۔ تو پھر میں تیار ہو رہی تھی کہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی، یہ مجھے تنگ کر رہی تھی کہ مجھے اٹھاؤ، تو میں نے اس کو یہ کہا مجھے تیار ہونے دو پھر میں آپ کو اٹھاؤں گی۔ تو بس پھر میں نے کپڑے وغیرہ پہن لیے تھے، میں لپ لائنر مطلب پورا میک اپ کا سامان جو ہے وہ ٹیبل پہ ہم نے سجایا ہوا تھا کہ ہم دیکھ کے مطلب اس حساب سے کر لیں گے، ایک ایک نکال کے ڈھونڈنے پھر بھی بندہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ پھر میں تیار ہو گئی تھی، اور پھر میں اس کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ تیار ہو جائے۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں لگا دی تھی، تو میں نے کہا وہ چیز بھی میں کیپچر کر لیتی ہوں کہ ان لوگوں نے وری بولتے ہیں یا پتہ نہیں اس چیز کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتہ، پر یہ انہوں نے لگا دی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھابھی آ کے آپ یہ چیز دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا ہاں ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، ماشاء اللہ کر دینا سارے۔ تو پھر ان لوگوں نے ڈیکور وغیرہ کروا لیا تھا، تو پھر میں نے اس چیز کی بھی ریکارڈنگ وغیرہ کر دی، کیونکہ مطلب آپ کو پتہ ہے گاؤں کی شادی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ اور مطلب بہت ہی ڈیسنٹ ہوتی ہے یہ چیز، اور وہ ڈیسنٹ میں ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ آپ بہت زیادہ مطلب کچھ چیز ایکسٹرا کر لیں تو پھر وہ بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ مہندی کا جو سامان وغیرہ لایا ہوا تھا وہ رکھا ہوا تھا، میں نے اس کو بھی تیار
افطار کر کے حرین کو بھی سلا دیا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی، تنگ کر رہی تھی، لوگوں کو دیکھ کے وہ زیادہ تنگ کر رہی تھی، ان میں اریٹیٹ ہو رہی تھی بار بار۔ اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آگے جو ولاگ ہیں وہ مطلب ڈیلی آئیں گے، کیونکہ اب شادی ساری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب جو ہے میں نے سارے مطلب ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، جسٹ اپلوڈ کرنا رہ گیا۔ تو اسٹے ٹیونڈ، اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ اس چیز کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مزید دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیلی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے مہندی کا فنکشن اٹینڈ، پھر ہم نے کھانا کھا لیا تھا ادھر، ہم نے کہا تھا کہ بس کھانا وغیرہ کھا کے ہم نکلیں گے، کیونکہ حرین جو ہے وہ سوئے گی، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ کچھ اس کے پکچرز میں نے یہاں پہ ڈال دی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈالوں گی انسٹاگرام پہ، تو وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔